جدید دور میں غزہ اور مغربی کنارے کے حالات۔ فلسطین کی تاریخ صرف ماضی کے واقعات کا نام نہیں، آج بھی یہ سرزمین ایک ایسے تنازع کا مرکز ہے جس نے لاکھوں انسانوں کی زندگی، گھر، روزگار اور مستقبل کو متاثر کیا ہے۔ فلسطین کے موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے دو علاقوں کو الگ الگ سمجھنا ضروری: غزہ کی پٹی اور مغربی کنارہ۔ دونوں فلسطینی علاقے ہیں، لیکن دونوں کی موجودہ صورتحال ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ غزہ ایک چھوٹا سا ساحلی علاقہ ہے جہاں تقریباً 21 لاکھ انسان آباد ہیں۔ دوسری طرف مغربی کنارہ رقبے میں بڑا ہے جہاں فلسطینی آبادی مختلف شہروں، قصبوں اور دیہات میں رہتی ہے، جبکہ مشرقی یروشلم بھی اس پورے تنازع کا اہم حصہ ہے۔ غزہ ایک کھلی جیل جیسی زندگی سے تباہ کن دور تک۔ غزہ کئی برس سے شدید پابندی اور معاشی مشکلات اور سیاسی کشمکش کا سامنا کر رہا ہے۔ اکتوبر سن 2023 کے بعد صورتحال نے ایک انتہائی تباہ کن شکل اختیار کی۔ بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں، بمباری، نقل مکانی نے معاشرے کو شدید متاثر کیا۔ آج غزہ میں مسئلہ صرف یہ نہیں کہ بہت سے گھر تباہ ہو گئے، مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کا پورا نظام ہی متاثر ہو چکا ہے۔ ہسپتال کو نقصان پہنچا، پانی کا نظام متاثر، بجلی ایندھن کی فراہمی میں مشکلات پیدا ہوئی، سڑکیں اور رہائشی علاقے تباہ ہوئے، لاکھوں لوگوں کو بار بار اپنا مقام تبدیل کرنا پڑا۔ اقوام متحدہ کی جولائی سن 2026 کی رپورٹ 19 لاکھ آبادی کے مطابق غزہ کی تقریباً 21 لاکھ گھر بے آباد ہو چکی۔ کسی خاندان کے لیے گھر صرف چار دیواری کا نام نہیں ہوتا، وہاں بچوں کی یادیں ہوتی ہیں، بزرگوں کی قبریں ہوتی ہیں، روزگار ہوتا ہے، محلہ ہوتا ہے، مسجد ہوتی ہے، اسکول ہوتا ہے۔ جب ایک خاندان بار بار اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو تو صرف مکان نہیں چھوٹتا، زندگی کا پورا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی اور صحت کا بحران۔ غزہ میں صاف پانی کا مسئلہ بھی انتہائی سنگین ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق سن 2026 میں غزہ کے 70% سے زائد لوگ پانی کے ٹرکوں پر انحصار کر رہے تھے۔ سوچئے، ایک ایسی جگہ جہاں انسان کو یہ بھی معلوم نہ کہ اگلے دن پینے کا پانی کہاں سے آئے گا، وہاں معمول کی زندگی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ پانی کی کمی کے ساتھ ساتھ صفائی کا نظام بھی شدید متاثر ہوا۔ کچرے کے ڈھیر، نکاسی آب، گرمی خیموں میں رہائش، طبی سہولیات کی کمی نے بیماریوں کے خطرات بڑھا دیے۔ سن 2026 کے وقت میں بچوں کی بیماریوں کے پھیلاؤ نے بھی صورتحال کی سنگینی ظاہر کی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق صرف 2 ہفتوں میں غزہ کے طبی مراکز میں ہزاروں چکن پاکس کے کیس رپورٹ ہوئے۔ یہ جنگ کا ایک ایسا پہلو جو بمباری کی تصاویر سے نظر نہیں آتا۔ ایک بچہ ملبے کے درمیان نہیں بلکہ بیماری، بھوک، گرمی اور خوف کے درمیان بھی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ غزہ کے بچوں کا مستقبل۔ غزہ کے بحران کا سب سے بڑا سوال شاید یہ کہ بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ ایک بچہ اگر اسکول کے بجائے خیمے میں بڑا ہوا، اگر اس کے سامنے بار بار گھر تبدیل ہوا، اگر اسے اپنے والدین کی پریشانی نظر آئے، بنیادی طبی سہولت بھی یقینی نہ ہو، تو اس کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ صرف آج کا انسانی بحران نہیں، یہ ایک پوری نسل کے مستقبل کا سوال ہے۔ مغربی کنارہ، مختلف مگر مسلسل دباؤ کی زندگی۔ اب غزہ سے مغربی کنارے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں صورتحال غزہ جیسی مکمل جنگی تباہی کی شکل میں نہیں، لیکن فلسطینیوں کو ایک مختلف نوعیت کے مسائل کا سامنا ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں، چیک پوسٹیں، نقل و حرکت کی پابندیاں، گھروں کی مسماری، آباد کاروں کے حملے اور آبادیوں کے درمیان رسائی کی مشکلات فلسطینی زندگی کو متاثر کر رہی ہیں۔ سن 2026 سے اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی بے دخلی میں آباد کاروں کے حملوں اور نقل و حرکت کی پابندیوں کا کردار نمایاں رہا۔ یہاں ایک کسان کے لیے زمین تک پہنچنا مسئلہ بن سکتا ہے، ایک مریض کے لیے ہسپتال پہنچنا مشکل ہو سکتا ہے، ایک طالب علم کے لیے اسکول تک پہنچنے میں رکاوٹ آ سکتی ہے، اور ایک مزدور کے لیے روزگار کی جگہ تک رسائی متاثر ہو سکتی ہے۔ یعنی تنازع صرف سرحدوں یا سیاست کا مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ آباد کاروں کے حملے اور بے دخلی۔ مغربی کنارے کے دیہی اور بدوی علاقوں میں صورتحال مزید حساس ہے۔
اقوام متحدہ کے مطابق 2026 میں آبادکاروں کے حملوں، زمین اور رسائی کی پابندی اور دیگر عوامل کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی بے گھر ہوئے۔ سن 2026 کی جولائی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 3200 سے زیادہ مغربی ساحہ فلسطینی عمارتوں کی مسمار کے باہر ہو چکے ہیں۔ کئی چھوٹی فلسطینی بستیاں ایسی ہیں جہاں لوگوں کو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی زمین، پانی، مویشیوں تک پہلے جیسی رسائی برقرار نہیں رکھ پا رہے۔ ایک گھر سے نکلنا کبھی کبھی صرف ایک خاندان کی نقل مکانی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایک پوری بستی کا معاشی اور سماجی نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ چیک پوسٹیں اور تقسیم شدہ زندگی مغربی کنارے کی ایک بڑی حقیقت نقل و حرکت کی پابندی ہے۔ بظاہر نقشے پر ایک شہر سے دوسرے شہر سے زیادہ دور نہیں ہوتا، لیکن عملی زندگی میں چیک پوسٹیں، بند راستے اور اجازت ناموں کی پابندیاں سفر کو انتہائی مشکل بنا سکتی ہیں۔ اس کا اثر تجارت، تعلیم، صحت اور روزگار۔ اقوام متحدہ نے سن 2026 میں مغربی کنارے میں سینکڑوں واقعات ریکارڈ کیے جن میں رسائی، نقل و حرکت کی رکاوٹ، انسانی امداد اور بنیادی خدمات کو فراہمی کو متاثر کیا۔ فلسطینی معیشت پر اثر۔ جنگ اور مسلسل پابندیوں کا ایک اور بڑا اثر معیشت پر پڑتا ہے۔ جب انسان آزادانہ سفر نہ کر سکے، جب روزگار تک رسائی محدود ہو، جب زمین اور بازار تک پہنچنا مشکل، اور جب کاروباری سرگرمیاں بار بار متاثر ہو تو غربت بڑھتی ہے۔ اس کا اثر صرف ایک خاندان تک محدود نہیں رہتا۔ بچے تعلیم سے متاثر ہوتے ہیں، نوجوان روزگار سے محروم ہوتے ہیں، کاروبار کمزور ہوتے ہیں، اور پورا خاندان مستقبل کے بجائے صرف اگلے دن کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ پھر بھی زندگی جاری ہے۔ لیکن فلسطین کی کہانی صرف تباہی کی کہانی نہیں ہے، یہ مزاحمت زندگی کی کہانی بھی ہے۔ غزہ میں لوگ مشکل حالات کے باوجود بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ مغربی کنارے میں کسان اب بھی زمینوں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اساتذہ بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹر محدود وسائل میں مریضوں کا علاج کرتے ہیں، اور عام لوگ ہر روز اپنی زندگی کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کی ایک عجیب طاقت ہے۔ جنگ انسان کا گھر تباہ کر سکتی ہے، لیکن ہمیشہ اس کی امید کو ختم نہیں کر سکتی۔ فلسطین کا مستقبل کیا ہے؟ آج سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ فلسطین کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا غزہ دوبارہ آباد ہوگا؟ کیا وہاں کے لوگ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے؟ کیا مغربی کنارے میں فلسطینی آبادیوں کو مستقل تحفظ اور آزادانہ نقل و حرکت ملے گی؟ کیا اسرائیلی اور فلسطینی عوام کے درمیان ایسا سیاسی حل ممکن ہوگا جس میں دونوں قوموں کو بنیادی حقوق اور سلامتی کو تسلیم کیا جائے؟ ان سوالات کے جوابات آج بھی آسان نہیں ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے، فلسطین کا مسئلہ صرف نقشے پر زمین کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ انسانوں کے گھروں، شناخت، آزادی، سلامتی اور مستقبل کا مسئلہ ہے۔ غزہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب جنگ طویل ہو جائے تو شہر ہی نہیں پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے، اور مغربی کنارہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اگر جنگ مکمل شکل میں نہ بھی ہو تب بھی مسلسل پابندیاں، تشدد، بے دخلی اور غیر یقینی زندگی انسانوں کو اندر سے توڑ سکتی ہے۔ فلسطین کی جدید تاریخ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ داستان آج بھی لکھی جا رہی ہے، اور شاید آنے والی نسلیں ایک دن اس خطے کی تاریخ کو پڑھتے ہوئے یہ ضرور سوال کریں گی، کیا دنیا نے بہت دیر سے امن کی ضرورت کو سمجھا؟ فلسطین کی کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ کسی بھی تنازع میں آخر کار سب سے زیادہ قیمت عام انسان ادا کرتا ہے۔ گھر کسی بھی انسان کے لیے صرف مکان نہیں ہوتا، وطن صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہوتا، اور امن صرف جنگ کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ امن وہ دن ہے جب ایک فلسطینی بچہ بھی باقی دنیا کے بچوں کی طرح یہ یقین کر سکے کہ اس کا آنے والا کل سے بہتر ہے۔